سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج 6 جون ہے، دن اتوار۔ ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل 10 قومی اور عالمی خبریں اپنے میزبان راہی حجازی سے سنیے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے آغاز کو لے کر میٹنگ کا انعقاد۔ معروف عالمی دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جاری ایک بیان میں کہا کہ کورونا کی مہلک وبا کی وجہ سے جس طرح انسانی زندگی گزشتہ کافی عرصے سے متاثر ہے، جس کی وجہ سے جہاں تمام کاروباری سرگرمیاں آمد و رفت بالخصوص تعلیمی نظام قطعی طور پر درہم برہم ہے، دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نظام بھی اس مہلک وبا اور نافذ لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب جب کہ پورے ملک میں حالات آہستہ آہستہ سازگار ہوتے جا رہے ہیں، اسی کے مد نظر دارالعلوم دیوبند میں مجلس تعلیمی کی میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ چونکہ ابھی ضلع سہارنپور میں لاک ڈاؤن جاری ہے، جس کی وجہ سے ابھی اسکول، کالج، کاروباری مراکز اور دیگر تعلیمی ادارے بند ہیں، اس لیے مزید انتظار کیا جائے اور حالات میں مثبت تبدیلی آنے کے بعد ادارے میں تعلیم کے آغاز کی کوشش کی جائے۔ قاری عثمان منصور پوری کی تعزیت کے لیے پہنچے محبوب علی۔ امروہہ سے سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی اور سابق کابینہ وزیر محبوب علی نے آج دیوبند پہنچ کر دارالعلوم دیوبند کے سابق کارگزار محتمم اور جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید قاری محمد عثمان منصور پوری کے انتقال پر تعزیت مسنونہ پیش کی اور حضرت قاری صاحب کے انتقال کو عظیم علمی، ملی اور سماجی نقصان سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ قاری عثمان صاحب کا انتقال نہ صرف دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند بلکہ پوری ملت اسلامیہ ہند اور عالم اسلام کا خسارہ ہے۔ رکن اسمبلی محبوب علی آج دوپہر یہاں دارالعلوم دیوبند میں واقع قاری سید محمد عثمان منصور پوری کی رہائش گاہ پر پہنچے اور حضرت مرحوم کے صاحبزادگان مفتی سید محمد سلمان منصور پوری اور مفتی سید محمد عفان منصور پوری سے ملاقات کر کے تعزیت مسنونہ پیش کی۔ امریکہ کے ایک ریاستی گورنر کی بارش کی خاطر اجتماعی دعا کی اپیل۔ امریکہ کی یوٹا کے گورنر اسپینسر کوکس نے ریاست بھر کے عوام سے بارش کے لیے اجتماعی دعا اور نماز استسقاء میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ریاست میں جاری خشک سالی پر اور پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے شہریوں سے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا۔ مسٹر اسپینسر کوکس نے ٹویٹر پر پوسٹ ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں نے ریاست کے تمام باشندوں سے نہانے اور دیگر استعمال کے دوران پانی کی بچت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پانی کی لیکیج روکنے کے لیے تمام ضروری مرمت پر بھی زور دیا۔ الاخوانی رہنما نئی اسرائیلی حکومت میں شرکت کے سمجھوتے پر دستخط کے بعد مسلح پر۔ سوشل میڈیا کے صارفین نے اسرائیل میں اسلامک موومنٹ کے سربراہ منصور عباس کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک تصویر کو وائرل کیا ہے۔ تصویر میں منصور اسرائیل میں نئے حکومتی اتحاد میں شراکت کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ منصور عباس اسرائیلی پارلیمنٹ میں عرب بلوک کے لیڈر بھی ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے مسلح پر بیٹھے منصور کی تصویر کو نئے حکومتی اتحاد کے معاہدے پر ان کے دستخط کی تصویر کے ساتھ منسلک کر دیا۔ نئے اتحاد میں وہ یہودیوں کے دائیں بازو کے شدت پسند صہیونی رہنما اور بائیں بازو کے رہنما کے ساتھ حکومت میں شریک ہوں گے۔ سعودی عرب میں 15 دن بعد موسم سرما کا آغاز۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے ماہرین نے بتایا ہے کہ مملکت میں 15 دن کے بعد موسم سرما شروع ہوگا، جبکہ سعودی عرب کے علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران درجہ حرارت 30 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا۔ آب و ہوا اور موسم کے محقق اور آب و ہوا کمیٹی کے ممبر عبدالعزیز الحسینی نے کہا کہ 7 جون کو گرمی 4 ماہ پر مشتمل سیزن کا پہلا دن ہوگا۔ یہ گرمی کا نقطہ آغاز ہے۔ اصل گرمی کے دن 40 دن ہوتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 6 ستمبر کو سعودی عرب میں موسم خزاں شروع ہوتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق 9 ستمبر کو طویل ترین دن ہوگا۔ آئندہ صدر بنا تو مارک کو وائٹ ہاؤس میں کھانے پر نہیں بلاؤں گا، ٹرمپ۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کی 2 سالہ معطلی پر مارک زکربرگ پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔
ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں آئندہ صدارتی انتخابات میں جیت گیا تو فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو کبھی وائٹ ہاؤس میں کھانے پر مدعو نہیں کروں گا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ بیان فیس بک انتظامیہ کی جانب سے اپنے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس بند ہو جانے کے رد عمل میں جاری کیا ہے۔ فیس بک انتظامیہ نے یہ پابندی ان کے اکاؤنٹ سے اشتعال انگیز پوسٹوں اور پارلیمنٹ پر حملے کے تناظر میں عائد کی تھی۔ یمن میں جنگ بندی کے لیے مصالحتی کوششوں میں تیزی، عمانی وفد صنعاء میں۔ یمن میں قانونی حکومت اور ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں عمان کا ایک سرکاری وفد حوثی قیادت سے بات چیت کے لیے ہفتے کے روز صنعاء پہنچا۔ حوثی ملیشیا کے ایک ذریعے نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP سے گفتگو کرتے ہوئے عمانی وفد کی حوثی ترجمان محمد عبدالسلام اور دوسرے عہدیداروں کے ہمراہ یمنی دارالحکومت میں آمد کی تصدیق کی۔ اس ذریعے نے مزید بتایا کہ وفد حوثی لیڈر عبدالمالک الحوثی سے ملاقات کرنے والا تھا اور وہ انہیں مسقط میں حالیہ دنوں میں ہونے والی بات چیت کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ ان صاحب کے بقول عمانی مصالحت کاروں کی آمد کا مقصد حوثیوں کو جنگ بندی اور امن مذاکرات پر آمادہ کرنا ہے۔ حرمین ایکسپریس کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ مکہ معظمہ میں حرمین ایکسپریس کے ٹریک پر موجود ایک شخص تیز رفتار ریل گاڑی کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ سعودی عرب اور اسپین کے مشترکہ منصوبے حرمین ایکسپریس کمپنی کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق صبح 9:05 پر مکہ مکرمہ اسٹیشن سے 4 کلومیٹر دور ٹریک پر ایک شخص غیر قانونی طور پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران حرمین ایکسپریس کی ایک ریل گاڑی وہاں سے گزری جس کی ٹکر سے پٹری پر موجود شخص جاں بحق ہو گیا۔ حکام نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں حرمین ایکسپریس ٹرین سروس سن 1440 ہجری کو شروع کی گئی تھی۔ یہ ٹرین سروس مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان صرف 2 گھنٹے میں سفر مکمل کرتی ہے، جبکہ مکہ، مدینہ، جدہ اور دوسرے شہروں میں حرمین ایکسپریس کی 10 ٹرینیں چلتی ہیں۔ ٹوئٹر کو حکومت نے دی آخری وارننگ، قواعد نہیں مانے تو نتائج کے لیے رہیں تیار۔ نئے IT قواعد کو لے کر حکومت نے مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹوئٹر کو آخری انتباہ دے دیا ہے۔ حکومت نے ٹوئٹر کو ہندوستانی عہدیدار کو تقرری کا آخری موقع دیا۔ اس کے ساتھ ہی سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہ کرنے پر کمپنی نتائج کے لیے تیار رہے۔ ٹوئٹر نے نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے پرسنل تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے نیلے بیچ کو ہٹا دیا تھا، تاہم ٹوئٹر صارفین کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیے جانے پر ٹوئٹر نے نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے پرسنل ٹوئٹر ہینڈل کو دوبارہ ری ویریفائڈ کر دیا ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کے گھروں کے باہر کسانوں کا زبردست احتجاج، جلائیں تینوں زرعی قوانین کی کاپیاں۔ کسانوں نے پنجاب اور ہریانہ میں بی جے پی قائدین کی رہائش گاہ کے قریب اور دیگر مقامات پر تینوں مرکزی زرعی قوانین کی کاپیاں جلائیں۔ پچھلے سال کسان زرعی قوانین سے متعلق آرڈیننس کے نفاذ کے دن کو یوم انقلاب کے طور پر منا رہے ہیں۔ کسانوں نے سیاہ پرچم تھامے ہوئے ان قوانین کو واپس نہ لینے پر بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ ان قوانین سے کاشتکاری طبقہ برباد ہو جائے گا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا اور احتجاجی مقامات کے اطراف بیریکیڈز لگائے گئے تھے۔ متحدہ کسان مورچے نے زرعی قوانین کے خلاف سمپورن کرانتی دیوس کا مطالبہ کیا تھا۔ متعدد کسان تنظیمیں متحدہ کسان مورچے کی سربراہی میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔